यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन यानी अक़वाम मुत्तहिदा की तंजीम। आपने जरूर इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल तौर पर बताऊंगा कि आखिर अक़वाम मुत्तहिदा क्या है और ये क्या किरदार अदा करती है। सबसे पहले तो आप इस बात को समझ लो कि दुनिया की इस वक्त सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, अक़वाम मुत्तहिदा। 1945 में ये ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी और हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशंस डे भी मनाया जाता है। आखिर अक़वाम मुत्तहिदा को क्यों बनाया गया? बेसिकली ये वर्ल्ड वार टू के बाद, जब वर्ल्ड वार टू में इतनी डिस्ट्रक्शन हो चुकी थी, 6 साल सितंबर 1939 से लेकर सितंबर 1945 तक वर्ल्ड वार टू चली। मुल्कों की इकोनॉमी को उसने बहुत अफेक्ट किया, मिलियंस ऑफ लोग मरे, बहुत से लोग बेघर हुए। तो उसके बाद एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जो कि आगे जाकर पीस को मेंटेन रखे और मुल्कों के दरमियान जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं उनको बातचीत के जरिए, नेगोशिएशन के जरिए हल कर सके, क्योंकि दुनिया अब एक नई वर्ल्ड वार के लिए तैयार नहीं है। इस वक्त टोटल 195 ऐसी कंट्रीज हैं जो इंडिपेंडेंस हासिल कर चुकी हैं और उनमें से 193 कंट्रीज अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस का हिस्सा हैं। 1945 में जब यूनाइटेड नेशंस बनी थी तब इसके 51 मेंबर्स थे और आज ये इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बन गई है कि पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रही है और इसके अंदर 193 मुल्क इसके मेंबर्स हैं। बेसिकली बात हम शुरू करते हैं कि वर्ल्ड वार टू के बाद पीस को मेंटेन रखने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा यानी यूनाइटेड नेशंस बनाई गई, जो कि आज तक अपना किरदार अच्छे से अदा कर रही है, जिसके अंदर कुछ फेलियर्स भी हैं और कुछ सक्सेस भी है, यानी मिक्स्ड चल रहा है अक़वाम मुत्तहिदा का। लेकिन मैं आपको एक और बात बता दूं कि ये कोई पहली ऐसी तंजीम नहीं थी जो कि पीस को मेंटेन रखने के लिए बनाई गई थी। इससे पहले थी, यानी वर्ल्ड वार वन के बाद जब फर्डिनेंड को असैसिनेट किया गया और 1914 से लेके 1918 तक वर्ल्ड वार वन चली, जिसमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी, रशिया, ऑटोमन एम्पायर के टुकड़े टुकड़े हो गए। तो ये थी वर्ल्ड वार वन। जब वर्ल्ड वार वन 1918 में खत्म हुई तो जनवरी 1918 में यूएस के प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन ने 14 पॉइंट्स दिए, जो कि तारीख में बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल है, जिसका लास्ट पॉइंट था देयर शुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन टू मेंटेन द पीस अमंग द वर्ल्ड। इसके बाद से ये जद्दोजहद शुरू हो गई कि एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो कि अमन बहाल रखे। खैर, इसके बाद मुल्कों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट्स हुए। जून 28, 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्से हुआ, जिसमें अलाइड पावर्स ने मिलकर देखा कि किस तरह अमन को बहाल रखा जा सकता है और उन्होंने तमाम वर्ल्ड वार का जो कसूरवार है वो जर्मनी को ठहरा दिया, एक्सिस पावर को ठहरा दिया, क्योंकि ये सेंट्रल पावर्स वर्सेस एक्सिस पावर की जंग थी वर्ल्ड वार वन। जबकि वर्ल्ड वार टू तो थी, वो थी अलाइज पावर और एक्सिस पावर। दोनों में अलाइज पावर सेम है, लेकिन उसमें एक्सिस पावर है वर्ल्ड वार टू में, जबकि वर्ल्ड वार वन में सेंट्रल जो कंट्रीज हैं उनका रोल है। ट्रीटी ऑफ वर्सेल में वर्ल्ड वार वन का तमाम जो कसूरवार है जर्मनी को बनाया गया। जर्मनी पर बहुत सी रिस्ट्रिक्शन लगाई गई, जर्मनी की इकोनॉमी बिल्कुल बर्बाद होकर रह गई। उसके बाद जर्मनी को एयरफोर्स इवन के रखने का हक नहीं दिया गया। और मैं आपको बता दूं, ये जो ट्रीटी साइन की गई थी, ट्रीटी ओवर से जून 28, 1919, इसमें जर्मनी को बुलाया ही नहीं गया, जर्मनी को इन्वॉल्व नहीं किया गया था। जस्ट जर्मनी को बताया गया था कि आपको ये करना पड़ेगा, ये साइन करना पड़ेगा और हमेशा के लिए पीस रखना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशंस एक ऐसी नेशन बन गई जिसने आगे जाके पीस को मेंटेन रखना था। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, वर्ल्ड वार टू हुई, ये लीग ऑफ नेशंस कामयाब नहीं हो सकी। हिटलर ने भी इस लीग को छोड़ दिया 33 में और वर्ल्ड वार टू 1939 सितंबर में स्टार्ट हो गई। उसके बाद लीग ऑफ नेशंस का कोई किरदार नहीं रहा। सितंबर 1945 तक वर्ल्ड वार टू चली। तो उसी से पहले यानी वर्ल्ड वार टू के दरमियान ही एक जरूरत पेश है एक नई ऑर्गेनाइजेशन की, जो कि सक्सेसफुली इस दुनिया के अंदर कॉन्फ्लिक्ट को रोक सके और पीस को बहाल कर सके। लेकिन आपको एक मजेदार सी बात बता दूं, वुडरो विल्सन जो कि यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे, जिन्होंने अपने 14 पॉइंट्स के एंड में ये कहा था देयर शुड बी एन ऑर्गेनाइजेशन, ताकि वो पीस को मेंटेन रख सके, उन्होंने लीग ऑफ नेशंस को कभी भी ज्वाइन नहीं किया।
یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جس نے یہ آئیڈیالوجی دی اس نے کبھی بھی لیگ آف نیشنز کو جوائن ہی نہیں کیا، لیکن ورلڈ وار 2 کے بعد جب یونائٹڈ نیشنز بنی تب اس میں وہ اس کا پرماننٹ ممبر بنا۔ یہ بڑی عجیب سی بات ہے کیونکہ ڈیموکریسی ہے، لوگ چینج ہوتے رہتے ہیں تو پھر ان کے آئیڈیاز بھی چینج ہوتے ہیں، اور ویسے بھی جب ہم ایک چارٹر کو سائن کرنے کے بعد اپنی سینٹ میں ہر ملک جا کے پیش کرتا ہے، جب سینٹ کے تمام ارکان اس پہ راضی ہوتے ہیں تب جا کر اس کو آفیشلی سائن کیا جاتا ہے، لیکن امریکہ نے کبھی لیگ آف نیشنز میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا۔ 14 اگست 1941 میں ایک اٹلانٹک چارٹر جاری کیا گیا۔ یہ کس نے کیا تھا؟ یو ایس کے پریزیڈنٹ فرینکلن روزویلٹ نے اور یو کے پرائم منسٹر ونسٹن چرچل نے، جو کہ ورلڈ وار 2 کے وقت میں تھے۔ تو یہ اٹلانٹک چارٹر چونکہ اٹلانٹک اوشن میں ایک شپ کے اندر انہوں نے کیا تھا تو لہٰذا اسی وجہ سے اس کو اٹلانٹک چارٹر کہتے ہیں۔ یہ ایک چارٹر تھا ایک آرگنائزیشن کا، بالکل جیسے لیگز آف نیشن ہوا کرتی تھی جو کہ ناکام ہو گئی۔ اس کے بعد 1 جنوری 1942 کو یو ایس پریزیڈنٹ فرینکلن روزویلٹ نے ڈکلیریشن کی یونائٹڈ نیشنز کی، اور اس کے اندر 26 الائیڈ نیشنز کو انکلوڈ کیا گیا جب اس کو ڈکلیئر کیا جا رہا تھا۔ فیبرری 1945 میں یالٹا کانفرنس ہوئی جس کے اندر فرینکلن روزویلٹ، رشیا کے اسٹالن اور یو کے چرچل نے سیکیورٹی کونسل کو سٹرکچر کیا۔ سیکیورٹی کونسل کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا، ابھی میں ہسٹری کے بارے میں بتا رہا ہوں تو آپ نے اس پہ فی الحال غور کرنا ہے۔ اس کے بعد اپریل 25 سے لے کر جون 26 2 مہینے بیسیکلی کہتے ہیں 9 ویکس سین فرانسسکو میں 50 نیشنز گئیں اور وہاں 9 ویکس رہیں، اور انہوں نے اس چارٹر پہ سائن کیا جو کہ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا تھا۔ چونکہ ہٹلر سوسائڈ کر چکا تھا اب اس کا کوئی سین نہیں رہا۔ When the conference convened, Franklin Roosevelt was missing. The man who helped weld the United Nations together as a fighting team and who worked to keep them united in the peace to come had died before he could see his dream come true. But his words were in every mind and heart. 25 years ago, پولینڈ کچھ دنوں بعد آیا اور اس نے بھی سائن کیا۔ جیسے کہ ہم جانتے ہیں ہٹلر نے پولینڈ کو انویٹ کیا تو لہٰذا پولینڈ ابھی سٹیبل نہیں تھا، لیکن وہ کچھ دنوں بعد سائن کرنے آیا۔ تو 24 اکتوبر 1945 کو یونائٹڈ نیشنز کو مکمل طور پر ایز اے پیس آرگنائزیشن ڈکلیئر کر دیا گیا، اور 51 جو نیشنز تھیں انکلوڈنگ پولینڈ وہ اس کا سٹارٹنگ ممبر بنی اس وقت کے لیے۔ اس کے بعد پاکستان نے اس کو 30 ستمبر 1947 میں آزادی کے تقریباً 1.5 مہینے بعد ہی یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ کو جوائن کر لیا۔ یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز کا لوگو آپ کے سامنے ہے، بالکل جیسے نیچے اولیو کے لیوز ہیں جو کہ اولیور لنکن لنڈکوسٹ نے بیسیکلی کچھ مزید کولیگز کے ساتھ مل کر یہ لوگو بنایا ہے، اور اس کے اندر یہ ارتھ ہے جو کہ نارتھ پول سے دکھائی گئی ہے۔ چونکہ یونائٹڈ نیشنز کا مقصد یہی ہے کہ انہوں نے تمام ملکوں کو سیم رکھنا ہے، کسی قسم کی کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے، لہٰذا اگر ہم کسی ایک سائڈ سے ارتھ کو کور کرتے تو سارے ملک نہ آتے، تو نارتھ سے رکھا تاکہ سارے ملک ہیں، کچھ لیٹیٹیوڈز لانجیٹیوڈز دکھائے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو اپنے یو ایس اے فلیگ والی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، اس کے اندر جو بلو کلر ہے یہ بیسیکلی جسٹس کی نشانی ہے، دیٹ کہ مطلب وہ تمام ملکوں کو انصاف مہیا کریں گے، اور جو وائٹ ہے جیسے کہ میں نے بتایا تھا اٹ از اے سائن آف انوسنس پیورٹی۔ خیر اقوام متحدہ کے 6 بیسک آرگن ہیں جن میں جنرل اسمبلی، سیکیورٹی کونسل جس کو سلامتی کونسل کہتے ہیں، سیکریٹریٹ، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، ٹرسٹشپ کونسل اور ایکوسوک یعنی اکنامک اینڈ سوشل کونسل۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں جنرل اسمبلی۔ جنرل اسمبلی کے اندر ہر ملک کو نمائندگی دی جاتی ہے، ہر ملک سے 5 نمائندے جاتے ہیں، یعنی 5 ریپرزینٹیٹیو جاتے ہیں، لیکن ان کا ووٹ ایک ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ ان کا اجلاس جو ہے وہ ہر سال ہوتا ہے، اور وہ تقریباً یہ سیشن 3 ماہ تک چلتا ہے۔ بیسیکلی ان کا کام کیا ہے، انہوں نے اس یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشنز کو پوری طرح سے
چلانے کے لیے سب سے پہلے تو اپنا ایک سیکرٹری جنرل مقرر کرنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ کس ملک کو انہوں نے اس آرگنائزیشن میں رکھنا ہے، کس کو ایکسپیل کرنا ہے، یہ سب بھی یہ ممبرز دیکھتے ہیں۔ اور یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن کا بجٹ کیا ہونا چاہیے، جو کہ اس ٹائم سب سے زیادہ یو ایس دے رہا ہے، پھر چائنا دے رہا ہے، پاکستان تو بہت ہی بالکل 0.14% پہ آتا ہے جو یونائٹڈ نیشنز کو بجٹ دیتے ہیں۔ تو خیر یہ ہے یونائٹڈ نیشنز کی جو جنرل اسمبلی ہے اس کا کام۔ اس کا دوسرا اہم جو آرگن ہے وہ ہے سیکیورٹی کونسل، سلامتی کونسل۔ یہ سب سے اہم اور کنٹروورشل آرگن ہے یونائٹڈ نیشنز کا۔ اس کے اندر ٹوٹل ہوتے ہیں 15 نیشنز کے ممبرز، 5 ہیں پرماننٹ اور 10 ہوتے ہیں نان پرماننٹ۔ جو 5 پرماننٹ ہیں جن کو P5 بولتے ہیں وہ ہے یو ایس، یو کے، رشیا، چائنا، فرانس، جبکہ جو نان پرماننٹ 10 ممبرز ہوتے ہیں وہ صرف 2 سال کے لیے الیکٹ ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کو چینج کر دیا جاتا ہے۔ ان کو الیکٹ کون کرتا ہے؟ وہ جنرل اسمبلی کے ممبرز ہی کرتے ہیں۔ تو بیسیکلی ان 10 ممبرز کو اس طرح سلیکٹ کیا جاتا ہے کہ دنیا کے تقریباً ہر حصے کی نمائندگی ہو جائے، نارتھ کی، ساؤتھ کی، ایسٹ کی، ویسٹ کی، مڈل کی، مسلم کی، کرسچنز کی، جوئش کی، تو اس سب کی نمائندگی ہو جائے اور یہ 2 سال کے لیے یہ نان پرماننٹ ممبرز رہتے ہیں۔ لیکن ان کا جو اجلاس ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ہر فورٹ نائٹ پہ۔ اس میں خاص بات جاننے والی یہ ہے کہ جو پرماننٹ ممبرز ہیں 5، جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یو کے، یو ایس، رشیا، چائنا، فرانس، ان کے پاس ایک بہت بڑی پاور ہے جس کو کہتے ہیں ویٹو پاور۔ لیکن میں اس کے بارے میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گا، ابھی آپ فی الحال یونائٹڈ نیشنز کی تعریفیں سنو، ٹھیک ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ اس کا آرگن آتا ہے سیکریٹریٹ۔ سیکریٹریٹ جو ہوتا ہے وہ اس سارے نظام کو سنبھالتا ہے۔ اس کے اندر یعنی ایک نظام چلانے والا یونائٹڈ نیشنز کا کہ کس وقت اجلاس ہوگا، لینگویجز کون کون سی ہوں گی، کس کس ملک کے درمیان کانفلکٹ ہے اس کے بارے میں بات ہونی ہے، یعنی انہوں نے اس آرگنائزیشن کے نظام کو چلانا ہے، کیونکہ چھوٹی آرگنائزیشن نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا دوں IMF، ILO، یونیسیف، WHO، یہ ساری اسی کی برانچیز ہیں۔ ٹوٹل 50,000 امپلائی کام کر رہے ہوتے ہیں اور ان کا ہیڈ ہوتا ہے وہ سیکرٹری جنرل، جسے جنرل اسمبلی 5 سال کے لیے مقرر کرتی ہے۔ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک ان ریٹن رول ہے، یعنی یہ کوئی رول نہیں ہے بیسیکلی، لیکن یہ بن چکا ہے کہ جو پرماننٹ 5 ہیں ان میں سے آج تک کوئی سیکرٹری جنرل نہیں بنا، الگ الگ ملکوں سے بنتے ہیں۔ یہ بھی اس لیے ہے تاکہ اس چیز کو بتایا جا سکے کہ وہ مائنورٹی کو مائنر نہیں سمجھتے بلکہ ان کو بھی اہمیت دی جاتی ہے۔ اس وقت تک 9 سیکرٹری جنرل چینج ہو چکے ہیں یونائٹڈ نیشنز۔ چوتھا اہم آرگن ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس۔ اس کے اندر 15 جج ہوتے ہیں جن کو 9 سال کے لیے جنرل اسمبلی اور سلامتی کونسل جو ہے وہ الیکٹ کرتی ہے۔ لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کے پاس جورسڈکشن کا حق نہیں ہوتا، کہ مثال کے طور پہ 2 ملکوں کے درمیان کانفلکٹ ہے، ایک ملک چلا جاتا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے پاس اور کہتا ہے کہ اس طرح سے بات ہے، آپ پلیز میرا مسئلہ حل کریں، تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہلے دوسرے ملک سے پوچھے گا کیا میں اس مسئلے کے متعلق کسی قسم کا فیصلہ کروں جو آپ دونوں ملکوں کے درمیان ہے۔ اگر وہ ملک کہتا ہے ٹھیک ہے آپ ڈیسائیڈ کریں، میں آپ کا ڈیسیجن مانوں گا، تب بھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس وہ ڈیسائیڈ کرے گا، پرابلم کو دیکھے گا۔ اگر دوسرا ملک کہتے ہیں نہیں مجھے کوئی یقین نہیں ہے، تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کچھ نہیں کر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں جورسڈکشن بیسیکلی۔ تو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کے پاس جورسڈکشن نہیں ہے، تو لہٰذا میرے خیال سے اس کے پاس کوئی اتنی پاور بھی نہیں ہے۔ اس کا جو 5واں آرگن آتا ہے ٹرسٹی شپ کاؤنسل، اس طرح سے ہے کہ اس کا کام ہے جتنے بھی کولونائلائزیشن ہوئی ہے، یعنی جتنے بھی کالونیز ہیں جن پر انویٹ کیا جاتا ہے ملکوں پر، ان کو انڈیپینڈنس دلوانا۔ اس کا کام اب تقریباً ختم ہو چکا ہے کیونکہ آلموسٹ تمام جگہوں نے، تمام علاقوں نے انڈیپینڈنس حاصل کر لی ہے، اور اس انڈیپینڈنس کے بعد ان کی اکانومی کو بہتر کرنا، کھانا پرووائڈ کرنا، جب تک وہ نیو انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ جو ہے وہ اسٹیبل نہیں ہو جاتی ہے تب تک ان کی مدد کرتا ہے۔ ان کا بھی ایک چیئرمین ہوتا ہے لیکن وہ ان کے خود کے ممبرز ہی اس کو منتخب کرتے ہیں۔ یہ بیسیکلی ایک گارڈین کے طور پہ کام کرتا ہے۔ لاسٹ میں ان کا آرگن آتا ہے ایکوساک، یعنی اکنامک اینڈ سوشل کاؤنسل۔ ٹوٹل 54 ممبرز ہوتے ہیں اور ان کا انتخاب کیا جاتا ہے 3 سال کے لیے، جو ظاہر ہے جنرل اسمبلی کرتی ہے۔ یہ اکنامک اور سوشل کنڈیشنز دیکھتی ہے ملکوں کی، ہیومن رائٹس کے بارے میں اور ہیلتھ کنڈیشنز کے بارے میں۔ اس کے علاوہ WHO، یونیسکو، IMF، ILO ساری اس کی برانچیز ہیں۔ تو اس نے بیسیکلی جو ہیلتھ ایشوز ہیں آل اوور دا ورلڈ، پولیو یا کینسر، تو وہ سارا ایکوساک دیکھتا ہے۔ میں اب آپ کو بتاتا ہوں ویٹو پاور کے بارے میں، جس کو میں نے آپ کو کہا تھا بعد میں بتاؤں گا، ابھی آپ صرف تعریفیں سن لیں۔ سیکیورٹی کونسل، جس کو میں نے آپ کو کہا کہ یہ اقوام متحدہ کا سب سے اہم آرگن ہے،
उसमें जो परमानेंट 5 है उनके पास है वीटो पावर। मिसाल के तौर पे किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम है वो सिक्योरिटी काउंसिल के सामने या यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के सामने रखा जाता है। उसके अंदर मेजॉरिटी जो वोट्स हैं उनको, जो परमानेंट 5 मेंबर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल के, अगर उनमें से एक भी चाहे तो उन सारे मेजॉरिटी वोट्स को कैंसिल कर सकता है, और इसी चीज को कहते हैं वीटो। यानी अगर दो मुल्कों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट है और जो मेजॉरिटी वोट्स आते हैं इस पर कि इस कॉन्फ्लिक्ट को रुक जाना चाहिए, जंग बंदी कर देनी चाहिए, लेकिन उन परमानेंट 5 में से कोई एक भी मुल्क चाहे तो वो उन सब के डिसीजन को रद्द कर सकता है, और इस चीज को कहते हैं वीटो। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन को बेसिकली फेलियर की तरफ ले जाने में इसी का सारा हाथ है। जहां तक मुझे लगता है ये वीटो एक वाइज चीज है जो यूनाइटेड नेशंस के कामों को फेल कर सकती है। मिसाल के तौर पर आप कोई भी काम कर रहे हैं जो कि गलत है, लेकिन इन परमानेंट 5 में से एक भी मुल्क आपका दोस्त है तो आप उसको कहकर वीटो करवा सकते हैं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा। या वो परमानेंट 5 जो हैं वो खुद भी किसी भी मुल्क को इन्वाइट कर सकते हैं, जब यूनाइटेड नेशंस के सामने वो दरखास्त की जाएगी कि आप ऐसा ना करें तो वो वीटो कर देगा और कोई किसी कुछ भी नहीं कर सकता। ये रूल है, सिर्फ एक वीटो से सारी करारदाद को कैंसिल किया जा सकता है। तो मेरे ख्याल से जो वीटो पावर है ये बहुत ही फेलियर की तरफ ले जाएगी यूनाइटेड नेशंस को। ये नहीं होनी चाहिए थी, अगर होनी भी चाहिए थी तो इस तरह हो जाता कि मेजॉरिटी वीटो को मान लेते हैं कि 5 में से 3 कंट्रीज अगर वीटो करती हैं तब उसको माना जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, एक पर ही वो कैंसिल कर देते हैं बात को। तो खैर ये थी दुनिया की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन अक़वाम मुत्तहिदा के बारे में वीडियो। उम्मीद है कि आपको अब समझ आ गया होगा कि बेसिकली तंजीम है क्या। नेक्स्ट वीडियो में मैं ऐसे ही मजीद तंजीमों के बारे में या करंट अफेयर्स के बारे में आपको बताता रहूंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।